وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہیں شیدا ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. عام حضرات ثواب کے نیت سے بآواز بلند نماز و درود شریف تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور نہایت ہی معزز محترم بزرگان دین، برادران اسلام، عزیز نوجوان بچے، اور اس مبارک کانفرنس سیرت سید الکونین میں تشریف لانے والی
پاک دامن میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب العالمین نے ہمیں ایسی مبارک محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جن احباب نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سجایا اور ہم سب کو یہاں ایسی مبارک محفل میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم فرمایا، حافظ محمد صدیق صاحب، محترم محمد اسماعیل رحمانی صاحب، بابر رحمانی صاحب، عتیق رحمانی صاحب، جعفر حسین شکوریہ صاحب اور محمد شفیق رحمانی صاحب، شہباز صاحب، کاشف رحمانی، فرحان رحمانی، فاروق رحمانی صاحبان، تمام حضرات ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ دن رات محنت کر کے، کوشش کر کے، کاوش کر کے، اعلانات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور سردی سے بچاؤ کے لیے ایسا اچھا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رفقا کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ عنوان جو اس پروگرام کا دیا انتہائی اہم عنوان ہے اور وہ عنوان ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردی میں سکڑے ہوئے دوستوں بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر زیادہ سردی لگی ہے تو ایک اور شمیانہ ڈلوا دیتے ہیں، نہیں تو پھر بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آہستہ بھی قبول ہے، اللہ معاف کرے پہ آہستہ کہا جائے تو قبول نہیں ہو، قبول ہے۔ اور جس ہم مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، پتہ اس مجلس کا کیا مقام ہے۔ بالکل آپ کا یہاں خاموش بیٹھ جانا، بلکہ میں کہوں کہ سو جانا بھی آپ کا عبادت ہے۔ کسی نے کہا نا ایسی محفل کے بارے میں، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ جن کی توجہ ہے وہ ایک دفعہ سنائے سبحان اللہ۔ میں صرف آپ کو جگا رہا ہوں، آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، باقی میرے بیان تو شاید ہر مسجد ہر گلی میں اب ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ صرف آپ کو جگانا ہے اور اس محفل کا ثواب لینا ہے، تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسی مجلس کے بارے میں پتہ کسی نے کیا کہا، میرے دل کی بات کی ہے، کہتا ہے سلام اس نبی پر، آپ بھی کہہ لیں سلام، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ ہر نماز کی اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، شاعر نے کیا کہا سلام اس نبی پر، آپ بھی کہہ لیں سلام جو عالی جناب ہے، سلام اس نبی پر جو عالی جناب ہے، نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے۔ جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، رسالت مآب ہمارے نبی علیہ السلام، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، اس محفل میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ تو جب سانس لینا ثواب ہے تو سبحان اللہ کہنا کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عنوان انتہائی مقدس ہے اور وہ ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجھے پھر کہلوانا نہ پڑے، آپ خود بخود کہتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا عظیم الشان
اور سدا بہار موضوع ہے جس کو جتنی مرتبہ بیان کیا جائے. کسی نے کہا نا هو المسک ما کررتا یتزوعو، هو المسک ما کررتہ یتزوعو. یہ تو خوشبو کا وہ خزانہ ہے کہ جب بھی دروازہ کھلے گا دل و دماغ معطر ہوگا، دل و دماغ معمر ہوگا. بلکہ اگر میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کہ سیرت سید الکونین کا یہ وہ حسین خزانہ ہے، یہ وہ اعلیٰ خوشبو ہے، جب اس کو کھولا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، زندگی بھی آباد ہوگی، قبر بھی منور اور روشن ہوگی. سبحان اللہ. یہ موضوع بیان کرنے کے لیے مجھے جو وقت دیا گیا، میں انشاءاللہ ایک تو بات اپنے موضوع پہ کروں گا، ادھر ادھر نہیں، اور دوسرا میں اپنے وقت میں انشاءاللہ بات کو 45 منٹ میں پورا کروں گا. لیکن یہ موضوع اتنا سدا بہار موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے وقت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. اس کو بیان کرنے کے لیے میری ناقص زبان کیا، سید الملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی زبان چاہیے. اور اس موضوع کو سننے کے لیے دل سیدنا صدیق اکبر کا چاہیے. نہ ہمارے پاس وہ وقت، نہ وہ زبان، اور نہ سننے کے لیے وہ دل اور ذوق اور شوق. تاہم ہم بھی اس رحمت للعالمین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اس لیے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے. میں کس رخ پہ بات کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی بات کرنے کا. جو میں نے رخ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر بسنے والی جتنی بھی انسانی آبادی ہے وہ پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بڑی بےتاب ہے. جس طبقہ زندگی سے آپ معلوم کریں، ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آتا ہے، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہے، خواہ وہ افریقی ہو، امریکی ہو، پاکستانی ہو، یورپی ہو، کہیں کا رہنے والا ہے، ایسا طرز زندگی تلاش کر رہا ہے جس میں اس کو سکون نصیب ہو جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سونا چاندی دولت مل جائے تو سکون مل جائے گا، مگر یہ بالکل غلط فہمی ہے. دولت جتنی زیادہ ملے گی سکون اتنا زیادہ دور ہو جائے گا. اگر دولت سے سکون ملتا تو بڑے لوگ خواب آور گولیاں کھا کر رات کو مصنوعی نیند نہ کرتے. یہ غریب ہے، بغیر گولیاں کھانے، انجیکشن لگوانے میٹھی نیند سو جاتے ہیں. دولت، سونا چاندی اور دولت کی فراوانی میں سکون نہیں ہے. اگر دل کا سکون ہے تو وہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اللہ کے رابطے میں، یعنی اللہ کے ذکر میں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دلوں کو پیدا کرنے والے رب العالمین نے یہ نسخاری علاج بتایا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اب بعضی مخلوقات ایسی ہیں جو فطرتاً اللہ کی یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں فطرتاً. مثال کے طور پر یہ انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، حیوانات ہوں، درندوں، پرندوں، حشرات الارض ہوں، زمین کی مخلوق ہو، پانی کی مخلوق ہو، فضا کی مخلوق ہو، یہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فطرتاً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم نے بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن فرمایا لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح اور ان کے ذکر کو جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کیسا کرم ہوا، ہر مخلوق
ہر چیز اللہ کا ذکر کرے اپنی فطرت، اپنے ذوق اور اپنے انداز کے مطابق۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی یاد کے لیے ایک قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ استاد عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تمہیں اگر میرا ذکر کرنا ہے تو پھر میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میرا ذکر کرو۔ اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی عبادت آپ کریں، حتیٰ کہ اللہ سے کوئی محبت کرے تو رب العالمین نے اس کے لیے بھی یہ ضابطہ بیان کیا کہ میرے محبوب اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرو گے تو پھر تمہارا وہ ذکر کرنا بھی میری بارگاہ میں قبول ہوگا، عبادت کرنا بھی قبول ہوگا۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل صرف ذکر اللہ کی بات نہیں، زندگی کی ایک ایک ادا تمہاری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں پھر میری محبت کے تقاضے پورے کرو، میری اتباع کے تقاضے پورے کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیں، کوئی کام بھی کرنا چاہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کے لیے اس کی اتباع کریں، محمد الرسول اللہ کی اتباع میں کمال حاصل کریں تو اللہ محبت بھی فرمائیں گے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام سیرت سید الکونین کے حوالے سے ہے، سیرت یاد رکھنا میرے محترم سامعین، کسی شخصیت کی سیرت، کردار، اخلاق سمجھنے کے لیے ویسے تو بڑے پیمانے ہیں، بڑے معیار ہیں، لیکن دو تین پیمانے اور معیار انتہائی اہم ہیں۔ ان میں پہلی چیز، پہلا معیار، پہلا پیمانہ انسان کی اپنی رفیق حیات اور انسان کی گھر والی کی شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی انسان کے اندرون حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے اتنا اور کوئی نہیں۔ باہر آپ بازار میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ سے اپنے اخلاق اچھے کر لیں گے۔ انسان اپنے گھر میں بے تکلف رہتا ہے تو انسان کی صحیح آئینہ دار اور انسان کے اخلاق و کردار کی صحیح ترجمان سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا خادم خاص، اور تیسرے نمبر پر اڑوس پڑوس والے ہمسائے، جن کے بارے میں یہ تین گواہیاں صحیح مل جائیں اس کی زندگی، سیرت، کردار ہمارے سامنے صحیح شکل میں آ جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں تینوں گواہیاں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور اخلاق کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات بھی یہ نیت فرما لیں کہ جو بات حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب آئیے میں ایک ایک جھلکی تینوں گواہیوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر خلوت میں بہت سارا وقت گزارا عبادت الہی میں، اور وہاں سے رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلی وحی آئی
اور پہلی وحی سب کو معلوم ہے، لیکن نوجوانوں کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی وحی کیا آئی؟ 5 آیتیں آئیں۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی، پہلی 5 آیتیں وحی کی اللہ کے محبوب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے گھر میں آئے، جسم پر کپ کپی تاری پسینہ آیا ہوا، آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پہلی رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو، جسم کانپ رہا ہے، لرزہ پر اندام ہے، پسینہ آیا ہوا، اور پسینہ بھی میرے اور آپ کی طرح کا نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیشانی پر جب پسینے کے قطرے آتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا، ایسے چمکتے تھے جیسے سونے کے موتی چمکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اس میں بڑی جلالت ہے، اس میں بڑا کمال ہے، اس میں بڑا رعب ہے۔ خود قرآن بھیجنے والے اللہ نے جب قرآن کا تعارف کروایا تو ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے، زمین پر جتنے مضبوط مستحکم پہاڑ ہیں، کسی پہاڑ پر اگر ہم اپنا قرآن نازل کرتے تو اے دیکھنے والے آپ دیکھتے قرآن کی ہیبت اور قرآن کی جلالت کو، وہ پہاڑ برداشت نہ کرتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں بھلا اتنی طاقت اور وسعت کہاں کہ اللہ کے کلام کی جلالت کو وہ برداشت کر سکے۔ ہاں میرے محترم سامعین، پہاڑ میں وہ طاقت نہیں کہ وہ برداشت کر سکے، ایک تیرے میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا دل ہے جس نے اس کو برداشت فرما لیا۔ کہنے والے نے کہا نا بڑی عجیب بات کی اور میرے دل کی بات کی، کہتے ہیں یہ ارض و سما، ارض مانا زمین، سما مانا آسمان۔ اب ذرا توجہ کیجئے، شاعر کہتا ہے یہ ارض و سما یعنی زمین و آسمان، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا دل ہی ہے جہاں تو سما سکے، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ خیر بہرحال رب العالمین کا کلام، اس کی جلالت، اس کی حیبت کی وجہ سے اللہ کے محبوب پہ پسینہ آیا ہوا، چادر کا حکم فرمایا، چادر ڈال دی گئی۔ سیدہ خدیجہ سے حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، جان کا بڑا خطرہ ہے۔ رفیق حیات، خاتون اول، خاتون جنت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب کے پاس آ کر انتہائی احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور آ کر اللہ کے محبوب کی سیرت کی جھلکیاں بیان کی۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو توفیق دے، بخاری شریف کے پہلے ورقے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جھلکیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایسے چمک رہی ہیں اور نشر ہو رہی ہیں، یہ بجلی اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. 5 خوبیاں، 5 اخلاق، سیرت کی 5 کرنیں، سیرت کے 5 نمونے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر بیان فرمائے. کیا فرمایا؟ کلا واللہ، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر محمد میں کہتی ہوں اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ جو فرماتے ہیں مجھے جان کا خطرہ ہے، اپنی ذات کا خطرہ ہے، میرے پیغمبر نانا آپ لا وارث نہیں بلکہ آپ کا وارث اللہ موجود ہے. اس لیے کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں، پہلی خوبی سیدہ خدیجہ نے اللہ کے محبوب کی سیرت سید الکونین میں تشریف لانے والے سید الکونین کی سیرت کا پہلا سبق، پہلا طریقہ، پہلا نمونہ اور پہلا آپشن بیان کیا. فرمایا انک لتصل الرحیم، میرے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی آپ سے جو توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں، آپ پر جو ظلم کرتا ہے آپ اس پر رحمت فرماتے ہیں، آپ کو جو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب نے صلہ رحمی کا یہی تو سبق دیا. فَمَسِّلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اللہ کے نبی نے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے، اے میری سیرت سننے والے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تیرے اوپر ظلم زیادتی کرے اس کو تو معاف کر دے، اور جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے، جو پتھر مارے اس کو بھی دعا دے دے. اللہ کے نبی نے یہ صرف فرمایا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا. کسی کہنے والے نے کہا نا وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے کہ دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. یہ اللہ کے محبوب کی سیرت کا پہلا سبق ہے. فرمایا میرے محبوب آپ کا تو اخلاق اتنا بلند ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نمبر 2 فرمایا تحمل الکلا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا کر انہیں گھر پہنچا آتے ہیں. تکسب المعدوم، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو محنت مزدوری کر کے آپ راشن ان کے گھر پہنچا آتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اور آخری 5ویں بات فرمائی وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کا تعاون کرتے ہیں اور احسان کا برتاؤ کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پیارے جن کی اخلاق، جن کی سیرت اتنی بلند و بالا ہو، اللہ انہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں رہنے دیتا، اللہ خدا آپ کی حفاظت کر کے دکھائے گا. سبحان اللہ. اب یہ 5 خوبیاں اللہ کے محبوب کی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر آج بھی نشر ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں یہ سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ضمناً ایک اور رخ بھی آپ کے سامنے عرض کر دو. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہے، قریب سے حضور کو دیکھا اور اتنا قرب نصیب ہوا خدیجہ کو کہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوا جو خدیجہ اور عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا ہے. ایک وقت آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 خوبیوں کو ایک اور شخص نے، خدیجہ نے نہیں، کسی اور میں بھی وہی 5 خوبیاں دیکھی جو خدیجہ کی حساس نگاہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی تھی.
وہ کون خوش نصیب ہے جس میں اپنے استاذ کی خوبیاں اپنے شاگرد میں ایک نہیں، دو نہیں، 5 کی 5 ہو بہو ایک حرف اور زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر وہ 5 خوبیاں محمد کے ایک شاگرد میں ہیں، اور وہ شاگرد ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 12 سال بعد سیدہ خدیجہ کی یہ خوبیاں بیان کی خدیجہ نے حضور کی، تو تقریباً 12 سال بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کی سنگ دلانہ کاروائیوں سے تنگ آ کر اپنے قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضور اب تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، مجھے بھی اجازت دے دیں، باقی صحابہ حبشے چلے گئے، میں بھی حبشے چلا جاؤں، جان بھی بچاؤں، ایمان بھی بچاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑا کافر رئیس مکہ جس کا نام ہے ابن دغنا، وہ صدیق اکبر کو تیاری کر کے جاتا ہوا دیکھ کر سامنے آیا اور کہنے لگا این یا ابا بکر، ابو بکر تیری تیاری سفر کی لگتی ہے، تنے تنہا کہاں جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابن دغنا تجھے پتا ہے نا میں نے محمد الرسول اللہ سے وفا کا عہد کیا ہے، اور پھر تیری قوم مجھے محمد کا ساتھ نہیں دینے دیتی، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ میرے قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے، میں حبشہ جا رہا ہوں، ایمان بھی بچاؤں، جان بھی بچاؤں۔ اب ذرا ابن دغنا رئیس مکہ ایک بڑے کافر کی سنیے، وہ کہتا ہے ابو بکر مثلک لا یخرج، ابو بکر تیرے جیسے بندے نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جن آبادیوں سے آپ جیسے لوگ نکل جاتے ہیں وہ آبادیاں ویرانوں میں بدل جاتی ہیں، انہیں آبادیاں کہنا بھی ٹھیک نہیں جن میں آپ جیسے لوگ چلے جائیں۔ آپ تو انسانی آبادیوں کی جان ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہ اس کافر کے تاثرات ہیں، آپ انسانی آبادیوں کی جان ہیں۔ اور پھر ذرا آئیے ایک مسلمان شاعر کے تخیلات و تصورات بھی سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا۔ آخری بات بڑی کمال کی ہے، وہ کہتا ہے نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے صدیق اکبر نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رضا پاک کی جیتے جاگتے حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، جہاں پہلے محمد الرسول اللہ پہ سلام پیش کیا جائے، پھر سیدھا صدیق اکبر کا سامنے نام آئے اور وہاں سلام پیش کرے، پھر ابو عمر فاروق اعظم کا نام آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابن دغنا کافر نے صدیق اکبر سے کیا کہا؟ مثلک لا یخرج، آپ جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں، جن آبادیوں سے آپ جیسے لوگ نکل جاتے ہیں وہ آبادیاں ویرانے کہلاتی ہیں، آبادیاں ان کو نہیں کہا جاتا۔ آپ واپس آئیں اس لیے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کیا کمال ہے۔ اب ذرا سنیے
جو بات خدیجۃ الکبریٰ نے آج سے تقریباً 12 سال اپنے حضور سید الکونین کے بارے میں عرض کی تھی، وہی کی وہی باتیں ہو بہو ابن دغنا کافر کی نگاہ نے ابو بکر صدیق میں وہ حالات، وہ کیفیات، وہ سیرت کی جھلکیاں دے کر کیا کہا؟ کہتا ہے واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آج سے 12 سال پہلے سید الکونین کی گھر والی نے جو خوبیاں حضور کی بتائیں، ایک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر ابن دغنا کافر نے محمد کے پہلے شاگرد و وفادار وفاؤں کے بادشاہ سیدنا صدیق اکبر کی وہی خوبیاں اسی ترتیب سے بغیر کسی کمی بیشی کے بیان فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ ہم بھی تو اسی نبی کے سید الکونین کے نام لیوا ہیں جس کے ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے حضور کی سیرت کو ایسا اپنایا کہ ایک دشمن اسلام بھی ایک حرف کی زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر ابو بکر کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو خدیجہ نے محمد الرسول اللہ کی بیان کی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر میرے محبوب کی کتنی سیرت کی جھلکیاں موجود ہیں۔ تو ایک گواہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آئی، ایک اور گواہی انتہائی اختصاص کے ساتھ میں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ دوسری گواہی خادم کی ہے جس کو ہمارے زبان میں نوکر کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ نوکر دور غلامی کی یادگار ہے، انگریز کا دیا ہوا یہ لفظ ہے۔ اسلام نے غلامی کا تصور تھا اس کو بھی ختم کر کے اب تصور دیا خدمت کا، جو خدمت کرتا ہے اللہ اسے سردار بنا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ان کی خدمت کرتا ہے، اور اللہ کو وہی بندہ زیادہ پسند آتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت زیادہ کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں کسی نے اغوا کر کے ان کو بیچ دیا، اور خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے اپنے قائد، اپنے سردار سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جس کا بیٹا گم ہو جائے، اغوا ہو جائے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے۔ یہ صاحب دل ہی اس کو سمجھتا ہے، درد آشنا طبیعت اس کو سمجھتی ہے۔ اس کے والدین رشتہ دار احباب تلاش کرتے رہے، زندگیاں چیرن ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی، مسکراہٹیں بس ہو گئی۔ کسی نے حضرت زید کے والد کو بتایا کہ تیرا بیٹا مکہ مکرمہ میں ایک ہاشمی سردار کے گھر میں خادم ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد جس کا نام حارثہ ہے، ایک بڑی مقدار میں مال لے کر مکہ المکرمہ میں آیا۔ پوچھتا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، تیرا بیٹا ہاشمی سردار محمد الرسول اللہ کا خادم اور ان کا غلام ہے۔ پہلے آ کر اپنے بیٹے کو تلاش کیا، جب ملا گلے سے لگایا، جی بھر کر کے والد نے اپنا درد اپنی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے نکالا اور کہا زید تجھے پتہ ہے نا تیرے اغوار گم ہو جانے کے بعد ہماری ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئیں، مسکراہٹیں ہماری ختم ہو گئیں، اور تیری والدہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تیری بہنوں کی سسکیاں، تیری بہنوں کا اضطراب دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہم نے تو یہ عہد کر لیا کہ جب تک زید نہیں ملے گا ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دانتوں کو مسکراہٹ نہیں دیں گے۔ میرا بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول نے عرض کی، بابا جان یہ باتیں بعد میں ہوگی، لیکن پہلے آئی اپنے قائد حضرت محمد الرسول اللہ سے تیری ملاقات کرا دوں۔ لے کے آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انتہائی تکریم کے ساتھ جگہ دی، عزت کے ساتھ بٹھایا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس نے اپنا مدعا انتہائی درد دل کے ساتھ بیان کیا کہ سردار یہ بیٹا یہ زید میرا بیٹا ہے، ڈاکوں نے اغوا کر کے اس کو لے جا کر یہاں بیچ دیا، میرا رونا آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی ماں کی آہیں
آپ سن نہیں سکتے۔ جب سے یہ جدا ہوا ہمیشہ اس کی دن رات نگاہیں دروازے پر رہتی ہیں، کب میرا بیٹا آئے گا۔ اس کی بہنوں کا اضطراب، رونا، آنسو دیکھے نہیں جا سکتے۔ جتنا کچھ آپ لیں گے میں دینے کے لیے آیا، یہ بیٹا لینے کے لیے آیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سید الکونین کی جھلکیاں ذرا آپ غور فرمائیے۔ میرے آپ کے پیغمبر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ میں بغیر کسی معاوضے کے تیرے بیٹے کو تیرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ میں زبردستی زید کو نہ بھیجوں گا، نہ زید کو زبردستی لے جانے دوں گا، باقی خوشی سے جائے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ میں یہاں ملانے کے لیے آیا، جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ میں تو قانون بتانے آیا۔ سلمن قطع کا، اگر کسی کا بیٹا نکھڑا ہوا جدائی کے بعد ماں سے مل جائے، میں محمد تو اس پر خوش ہو جاؤں گا، اس لیے کہ کسی نبی کی تعلیمات ہیں، من عزا سکلا اسی بردن فی الجنہ، جو کسی ایسی عورت کو تسلی دے جس کا بیٹا گم ہو گیا، اسی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس تسلی دینے والے بندے کو قیامت کے دن جنت کی ایک چادر عطا فرمائیں گے۔ حارثہ میں زید کو زبردستی نہ لے جانے دوں گا، نہ بھیجوں گا، زید کی مرضی بلا معاوضہ بھیج دوں گا۔ ذرا پوچھ لیا جائے، اب زید کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف سروالیہ نظروں سے دیکھا، بیٹا اب تو رکاوٹ کوئی نہیں، اٹھو نہ چلیے، مگر سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور نگاہوں سے اپنے قائد اور اپنے آقا و مولا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بزدحا والے چہرے پر اپنی بھرپور نظر ڈالی۔ میرے محترم سامعین، کبھی خاموش نگاہیں وہ کام کر جاتی ہیں جو خطیب کے وہ الفاظ بھی کام نہیں کرتے۔ اسی کو تو کسی نے کہا نا، عقل و خرد کو، خرد کا معنی بھی عقل ہوش، کہتے عقل و خرد کو وہ چھو نہ سکا تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو جس پر تیری نگاہ کا چل گیا۔ اللہ کے محبوب نے بھی دیکھا، ادھر والد نے بھی دیکھا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کن جواب دیا، ابا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری ماں کو بھی سلام دینا، میری بہنوں کو بھی سلام دینا، میرے احبہ اعزاء اقارب کو بھی سلام دینا، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کہ جو محبت، جو شفقت محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں، آپ باپ ضرور ہے لیکن آپ کے ہاتھوں میں وہ شفقت و محبت کہاں؟ حضور کی ازواج کی نگاہوں میں جو پیار محبت شفقت ہے وہ میری اصل سگی حقیقی ماں میں کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت زید سے فرمایا، زید اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو تو کیا چھوڑے، نبی کی محبت میں ایک معمولی بدعت اور رسم بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کس منہ سے محمد اور رسول اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تفصیلات کا ٹائم نہیں، میرا وقت ختم ہوا، میں اپنی آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ تیسری گواہی اڑوس پڑوس کی، اللہ کے محبوب نے جب بحیثیت رسول اللہ ہونے کے صفا کی بلند پہاڑی پر چادر ہلائی، جو خطرے کی نشانی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک انداز تھا، لوگ جمع ہو جاتے، آج چادر ہلائی اس نے جو عبداللہ کا یتیم ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان ہے، تو مدینے کی آبادی کھچ کھچ کر کے محمد نبی کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، پہلے سوال فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، مکہ والوں میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، بتاؤ نا تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ اب یہ سوال اللہ کے محبوب نے کفار مکہ کے سامنے کیا، بڑیرے بھی چھوٹے بھی سردار رعایا سب کھڑے ہیں، سب نے بیک زبان جواب دیا، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جربناک مرارا، ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کے اندر سوائے سچائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ او امت والو ذرا
सैयदुल कौनैन की सीरत की झलकी देखो। काफिर कह रहे हैं हमने आप में सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं अगर इसको यूं कहूं, उन्होंने कहा मोहम्मद आप तो सच्चाई का निशान है, आप तो दियानत की पहचान है, आप तो दियानत सदाकत का चलता फिरता ऐलान है। जब हम सदाकत दियानत देखना चाहते हैं चलता फिरता, तो आपको देखकर हमें दियानत भी समझ आती है, सदाकत भी, शराफत भी, हया भी आपको देखकर हमें समझ आता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूं तो मानोगे? सबने कहा जी बिल्कुल। हुजूर ने फरमाया मैं कामयाबी का नुस्खा लाया हूं, या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ लोगों मक्के वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, सारे कामयाब हो जाओगे। ये तो अलग मौजू है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो अहले मक्का से पूछा कि तुमने मुझको कैसा पाया, तो मक्के वालों ने क्या कहा? मोहम्मद आपसे ज्यादा सच्चा हमने कायनात में कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा शरीफ हमने कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा दयानत वाला हमने कोई नहीं देखा, आपसे ज्यादा सदाकत वाला हमने कोई नहीं देखा। ये सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो झलकियां हैं कि 3 शहादतें मैंने आपके सामने पेश की। हर एक ने अल्लाह के नबी को जो कहा मैंने आपकी खिदमत में वार्स कर दिया है। दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर और आपकी सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।